مسجدیں ہماری جائیں، آبرو ہماری لوٹیں، دکانیں ہمارے برباد ہو، دکان ہمارے برباد ہو، اور جیل کو ان نوجوانوں سے آباد کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، مسلمان تو داڑھی مڈا رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، علماء سے نفرت کر رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بازاروں کو آباد کر رہا ہے۔ اللہ کے گھروں کو ویران کر رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ بیوی بچیوں اور بیٹیوں کو رنڈیوں اور نچیوں کے لباس پہنا رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی کے اندر ڈال رہا ہے، پاخانے کی نالی کے اندر ڈال رہا ہے۔ آج دولت ملی ہے، آج روپیہ ملا ہے، آج پیسہ ملا ہے، وقت کا فرعون بنا ہوا ہے، وقت کا حامان بنا ہوا ہے، وقت کا شداد بنا ہوا ہے، وقت کا نمرود بنا ہوا ہے۔ ہر نمرود کو تباہ ہونا ہے، تو بچ نہیں سکتا۔ ہر فرعون کو تباہ ہونا ہے، ہر ابو لہب کو برباد ہونا ہے، ہر ابو جہل کو برباد ہونا ہے۔ کتنی سانسیں لے لے گا، کتنی بڑی زندگی گزار لے گا۔ اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں وہ قوم آئی تھی جو 300 سال کے بعد بالغ ہوتی تھی۔ من ہوا اشد منا قوہ، وہ کہتی تھی اس دھرتی پر مجھ سے زیادہ طاقت والا، مجھ سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں ہے۔ کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے کچھ نہیں کیا۔ نہ طوفان آیا، نہ زلزلہ آیا، نہ آگ کی دریا آئی، نہ ہوائیں چلی، نہ سونامی آئی، نہ طوفان نوح آیا۔ ایک چیخ آئی، ہوا کے اندر اڑنے لگے، بھیجے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کلام پاک کا سورہ لہب زندہ ہے، کلام پاک کے اندر فرعون کا تذکرہ ہے۔ اے وقت کے فرعون، سمجھ جا، کیا یہ کم ہے کہ آج اسلام کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو تباہ تاراج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مغلیہ سلطنت پر جب زوال آیا اور انگریز دلی کے قریب آنے لگا تو ان کو کہا گیا، بادشاہوں کو جو کنیزوں کے ساتھ عیش و عشرت کیا کرتے تھے، جہاں پناہ فوج لکھنؤ تک آ چکی ہے، فوج کانپور تک آ چکی ہے، انگریزوں کی فوج غازی آباد تک آ چکی ہے۔ وہ کہتے ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ پہلے اسپین کا معاملہ تھا، غازہ کا معاملہ تھا، فلسطین کا معاملہ تھا، سیریا کا معاملہ تھا، سوڈان کا معاملہ تھا، لیبیا کا معاملہ تھا، یمن کا معاملہ تھا۔ اب وہ معاملہ ہندوستان کے اندر آ چکا ہے۔ کیا تو چاہتا ہے تیرے آنکھوں کے سامنے تیری ماں بہنوں کی عزت کو لوٹا جائے، تیرے گھر کو آگ لگایا جائے اور تجھے زندہ آگ کے حوالے کیا جائے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ لِغَيْرِ، نیک وقت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے۔ جو ہبلی کے اندر ہوا اور جو منڈیا کے اندر ہوا اور جو ہندوستان کے دیگر ریاستوں کے اندر اور شہروں کے اندر ہوا، کیا تو چاہتا ہے کہ وہ معاملہ تیرے ساتھ کیا جائے؟ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ نہ تیری جورو بچا سکتی ہے، نہ تیری اولاد بچا سکتی ہے، نہ تیرا مال بچا سکتا ہے، نہ تیرے تجوری کے خزانے بچا سکتے ہیں، تیرا اثر و رسوخ بچا سکتا ہے۔ اللہ نے کلام پاک کی 6666 آیتوں کے اندر کبھی دشمن کا نام نہیں لیا، ابو لہب کا نام لیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے، ستیہ ناش ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی اولاد بھی کام نہیں آئی اور اس کی کمائی بھی کام نہیں آئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی جورو بھی کام نہیں آئی۔ پہلے دنیا کے امراض تیری جورو کو، کڈنی کی بیماری، ہارٹ کی بیماری، شوگر کی بیماری اور بی پی کی بیماری، یہ کیا کام آئے گی؟ اپنا پلو سنبھال لے گی، اپنے جسم کو سنبھال لے گی، یہی بہت